دیکھو زندگی کون دیتا ہے؟ موت کون دیتا ہے؟ قل اللہم مالک الملک، میرے اللہ ساری بادشاہیوں کا مالک تو ہے یا نہیں؟ میں نے پچھلے خطاب میں بھی یہ جملہ آپ کو ہدیہ کیا تھا نا، لیکن اس طرح مجھے جانا نہیں ہے. میں اس جملے کو مزید وضاحت میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، اسی جملے کی وضاحت میں کہ یہ ذہنوں میں رہے. زندگی دیتا ہے اللہ، موت دیتا ہے اللہ. تو زندگی کس کے ہاتھ میں؟ موت کس کے ہاتھ میں؟ بھائی موت سے بڑھ کر کوئی کام ہے کیا؟ موت سے بڑھ کر تو کچھ نہیں نا. یعنی بندہ مر گیا تو نظام ختم. موت سے بڑھ کر اختیار نہیں ہے. تو میرے نبی کے نالین کی دھول کا صدقہ خدا کے فرشتے بننے والے جب موت دے سکتے ہیں، توجہ، میں ایک فیصلہ دینے جا رہا ہوں قلعہ دیدار مصطفیٰ والوں. جب میرے نبی کی قبر پر 70,000 صبح آنے والے اور 70,000 شام آنے والے اور پوری زندگی میں جن کی باری نہیں آتی، اس قدر شان کے مالک ہیں کہ وہ موت دے دے اللہ کے حکم سے. جس اللہ کے فرشتے موت بانٹ سکتے ہیں، اس کا محبوب زندگیاں تقسیم نہیں کر سکتا. کوئی عقیدہ بولو مسلک حق کا، قرآن کی آیت سے ثابت نہ کروں، یہودی ہو کے مر جاؤں. جاگو یار، یہ اپنے مزاج کو بدلنا سیکھو، اسلوب قرآن کی گفتگو سیکھا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی آگئی بات سمجھ میں؟ اب میں ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، توجہ ہے یا نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، جب اللہ پکارے تو لبیک کہو. جب اللہ پکارے کیا کہو؟ مجھے ایک بندہ دکھا جسے خدا آواز دیتا ہو. جاگو یار جاگو، کہاں ہو؟ اے ایمان والو، جب اللہ پکارے تو لبیک کہو. جب رسول پکارے تو اللہ پکارے تو لبیک کہو. رسول پکارے تو اللہ پکارتا ہے کسی کو؟ کہاں ہو یار، کہاں ہو یار، کہاں؟ بھائی سو رہے ہو یا سن رہے ہو؟ اللہ پکارے تو بابا لبیک کہو. مالک تو کسی کو پکارتا ہی نہیں، یہ تو نے قرآن میں کیوں کہہ دیا؟ اے ایمان والو، جب اللہ پکارے تو لبیک کہو، اس کا رسول پکارے تو لبیک کہو. تو اللہ کی پکار یہ ہے، مصطفیٰ کی پکار پر لبیک کہو، خدا کی پکار پر لبیک کہنا ہے یا نہیں بھائی؟ جب اللہ پکارے لبیک کہو، اس کا رسول پکارے تو لبیک کہو. کس لیے؟ مالک کس لیے؟ کس لیے؟ سنو گے؟ وہ زندگی موت والا جملہ ذہن میں ہے. اے ایمان والو، جب اللہ پکارے لبیک کہو، اس کا رسول پکارے تو لبیک کہو. مالک کس لیے؟ فرمایا لما یحییکم، اس لیے کہ رسول تمہیں زندگیاں عطا کرے. بھائی ابھی اٹھاؤ قرآن اور منبر پہ لانے کی کھلے عام اجازت ہے. اگر ترجمے میں نے ڈنڈی ماری ہو میں تمہارا مجرم. اے ایمان والو، اللہ پکارے لبیک کہو، رسول پکارے لبیک کہو. مالک کس لیے؟ فرمایا اس لیے رسول پکارے تو حاضر ہو جاؤ کہ میرا نبی تمہیں زندگی عطا کر دے گا. زندگی نام ہے سانس کے چلنے کا، زندگی نام تمہارے سننے کا، زندگی نام تمہارے دیکھنے کا، زندگی نام تمہارے چلنے پھرنے کا، زندگی نام تمہارے سونے کا، زندگی نام تمہارے جاگنے کا، زندگی نام تمہارے نظام کائنات کا. یہ کون سی زندگی ہے کہ مصطفیٰ کی پکار پر لبیک کہو تو خدا اور اس کا رسول تمہیں زندگی عطا کر دے خدا کے حکم سے. تو زندگی تو وہ تھی کہ تم سانس لے رہے ہو زندگی ہے، دیکھ رہے ہو زندگی ہے، سن رہے ہو زندگی ہے، چل پھر رہے ہو زندگی ہے، جاگ رہے ہو زندگی ہے، کھا پی رہے ہو زندگی ہے. بھائی یہی زندگی ہے نا؟ تو پھر یہ کون سی زندگی ہے جو میرا مصطفیٰ عطا کرے گا؟ بھائی جو دامن رسول سے وابستہ ہو گیا، میرا نبی زندگی وہ عطا کرے گا جو اس زندگی سے افضل ہے. یعنی جس کے دل میں آسان کر دوں، میرے نبی کی محبت ہے وہ
پیچھے رہے تو زندہ ہے. سلامت رہو. علماء کے نام کا نعرہ بلند کیا کرو. دیکھو یہاں تک آ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب خلاق عالم نے قرآن میں ایک مرحلے پر پھر آواز دی. میں حیران ہوں, میں قرآن پڑھ کے حرام ہوں, میں حیران ہوں قرآن پڑھ کے. میرے سننے والوں دیکھو, مجھے سمجھ میں آیا جب میں کل رات مطالعہ کر رہا تھا قاری صاحب, تب مجھے ایک آیت سمجھ میں آ گئی. وہ آیت پڑھوں. اس نے سورہ بقرہ میں کہا تھا کہ یہ جو قرآن ہے نا, یہ اس شان کا مالک ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسے پڑھ کے لوگ گمراہ ہوتے ہیں, اسے پڑھ کے لوگ ہدایت پاتے ہیں. اب گمراہ کون ہوتا ہے اور ہدایت کون پاتا ہے, یہ فیصلہ منبر سے ہوتا ہے. بھائی دیکھو, میں نے اس ٹاپک کو چھیڑنا نہیں ہے, پھر کبھی صحیح, فیصلہ منبروں سے ہوتا ہے. آسان لفظوں میں کہہ دوں, چلو قرآن کی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں کہ ہدایت والا کون اور گمراہ کون ہے. پڑھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا. فیصلہ کرنا اور سر اٹھا کے میری جانب دیکھنا. اللہ فرماتا ہے جسے اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پر ہے. کون ہدایت دے؟ میں نے پچھلی تقریر میں بتایا تھا, ہدایت ذمہ داری اس کی ہے, دیتا نہیں ہے. جن کو یاد ہو ہدایت ذمہ داری اللہ کی دینے آتا. چلو میں یہ بھی دہرا دوں, پہلے یہ نہ دہرا دوں, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اس نے کہا ہدایت ہم دیتے ہیں, ہدایت ذمہ داری اللہ کی. قلعہ والا جاگنا ضرور کیونکہ منزل بڑی دور ہے. ہدایت ذمہ داری بھائی اللہ کی. سورہ لیل میں آواز دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے کہا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی. اور پھر اس نے کہا ان علینا للہدی. ہدایت ذمہ داری ہماری ہے نا. سورہ بلد میں اس نے پھر آواز دی وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ہدایت ہماری ذمہ داری. سورہ بقرہ میں خلاق عالم نے آواز دی واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو ہدایت ذمہ داری اللہ کی. دیکھو آیات وہ ہیں, استدلال بدلے گا, توجہ رکھنا. اس نے سورہ دہر میں کہا ہدایت ذمہ داری میری ہے, میرے سوا کوئی اور ہدایت نہیں دیتا. اس نے سورۃ اللیل 30ویں پارے میں کہا ہدایت میرے ذمہ داری ہے, ہدایت میں دوں گا, میرے علاوہ کوئی اور ہدایت نہیں دے گا. اس نے سورہ بلد میں کہا ہدایت میری ذمہ داری, میرے علاوہ کوئی اور ہدایت نہیں دے گا. پھر اس نے سورہ بقرہ میں کہا ہدایت میری ذمہ داری, میرے علاوہ ہدایت کوئی نہیں دے گا. مالک ہدایت ذمہ داری تیری. کبھی آیا ہدایت کرنے کے لیے؟ بھائی یہی تو وہ مرحلہ فکر ہے جہاں مجھے لانا تھا. ہدایت کہتا ہے میری ذمہ داری ہے. انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ فرماتا ہے حبیب آپ کی چاہت پر ہدایت نہیں ہوتی, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. تو قرآن پڑھ رہا ہوں نا بابا, اس پہ تو اعتراض نہیں ہو سکتا نا. ترجمہ پڑھ اور فیصلہ کر. حدیث پڑھوں تو 100 بہانے, قرآن کی آیت پہ بہانہ نہیں چلے گا. ہدایت ذمہ داری اللہ کی. حضرات علماء کرام, ہدایت ذمہ داری اللہ کی. مالک کبھی آیا ہدایت کرنے کے لیے؟ نہیں آیا. کبھی بندہ ہدایت لینے چلا گیا ہو؟ کبھی خدا نہیں آیا, بندہ کبھی گیا نہیں. تو خدا پتہ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ وہ آ ہی نہیں سکتا, کہ وہ آ ہی نہیں سکتا. کیوں بھائی؟ وہ آ جائے تو اللہ اللہ نہیں رہتا, تم چلے جاؤ بندہ بندہ نہیں رہتا. وہ آ نہیں سکتا, تم اب جاگو یار, خدا کے لیے جاگو. ہدایت کس کا کام تھا؟ وہ کرنے آیا نہیں, کرنے آیا نا, بلکہ اس نے کہا کان الناس امۃ واحدہ